السلام علیکم دوستو۔ امام الانبیاء کی نواسی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی لختی جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادتی باسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا، آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کا نام رکھا۔ رسول مقبول محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین کریمین سے بے پناہ محبت تھی، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اپنی زبانی مبارک سے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائی اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑے ہوئے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی فرما کہ جو اس سے محبت کرے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کے گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے عرض کی، ابا جان، آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین گم ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، حضرت زہرا سے فرما دیں کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام فرما رہے تھے اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا اوپر رکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آیا جو تاریخ انسانیت کا نہایت سنگین، دل خراش اور سب سے بڑا سانحہ ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اہل خانہ اور ساتھیوں کو بے جرم و خطا بھوک اور پیاس کی حالت میں نہایت بے رحمی اور بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یزید کے وحشی فوجیوں نے صرف شہادت پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کیا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کا مسئلہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جن گھوڑوں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم مبارک کو پامال کیا گیا، وہ عرب کی مشہور گھوڑے آواجیہ کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ ان کی خصوصیات دنیا کے دیگر اعلیٰ ترین گھوڑوں یعنی اسٹیلین سے بھی اعلیٰ ہوتی ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب عرب افواج مدینہ سے نکلیں اور تمام دنیا پر چھا گئیں تو ان کا ایک جنگی ہتھیار عربی گھوڑا بھی تھا۔ عرب کے صحراؤں میں رہنے کی وجہ سے اس میں بے تحاشا قوت برداشت تھی اور نتنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں میں زیادہ آکسیجن گیس جا سکتی تھی، چنانچہ اسے زیادہ توانائی ملتی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق عرب فتوحات میں عربی گھوڑے کا بڑا ہاتھ ہے۔ 711 عیسوی میں بنو امیہ کے دور میں عرب افواج اسی عربی گھوڑے سے اسپین فتح کر رہی تھیں۔ اسپین اس عربی گھوڑے کا نیا گھر بنا۔ بعد ازاں کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ یہ ہسپانوی اور عربی گھوڑا ایک نئی دنیا یعنی امریکہ پہنچا اور وہاں کے جنگلوں میں رہنے لگا۔ آج دنیا اسے مسٹینگ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ دنیا کی بہترین اور تیز رفتار کاروں میں سے ایک مسٹینگ فورڈ بھی اسی گھوڑے کے نام سے منسوب ہے۔ ایک جرمن گھوڑوں کے ماہر کی تحقیق کے مطابق عرب کے آواجیہ آج بھی دنیا کے بہترین اسٹیلینز میں سر فہرست ہیں۔ اس گھوڑے کی ایک ٹاپ کا وزن 125 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہی اس کے نیچے آنے والی چیزوں کو کچلنا اور پیسنا ہوتا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ ایسے 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اطہر کو کچلا گیا۔ ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ ابن سعد کی فوج کے ایک گھڑ سوار نے بتایا کہ میں نے حضرت حسین کی پسلیوں کے چٹکنے اور ٹوٹنے کی آواز سنی
کہ جس وقت وہ ہماری گھوڑوں سے پامال کیے جا رہے تھے، اس طرح کی 10 گھوڑوں کی ٹاپوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹے کے جسدی اتھر کو کچل دیا۔ یہ سلوک مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نواسی کے ساتھ کیا جس کو رسول اللہ کی بیٹی نے ناز و نام سے پالا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا سینہ کچل کر ان کی پشت سے آ لگا تھا۔ جب میں ان کو دفن کرنے آیا تو ان کے جسم کا ایک حصہ اٹھاتا تو دوسرا حصہ گر جاتا۔ سیدنا امام علی مقام شہید اعظم حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی اصحاب و اقربا کے ساتھ وہ عظیم الشان قربانی دی جس کی مثال تاریخ اسلام تو کیا تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کی امارت و بیعت کا انکار کرتے ہوئے اس کی اطاعت قبول نہ فرمائی اور اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا۔ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ مومن حکومت و سلطنت ظلم و جبر اور طاقت و قوت کے آگے ہتھیار نہیں ڈال سکتا۔ سیدنا حضرت امام حسین کے قاتلین پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید مسلط ہو۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔